بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اب پروگرام جاری و ساری ہے۔ حضور بحیثیت داعی انقلاب بات ہو رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پروگرام جو ہم کر رہے تھے تو اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قائد پر اعتماد ہونا ضروری ہے، قائد کو اپنے اوپر بھی اعتماد ہونا ضروری ہے، اور فالوورز جو ہیں، اس کے پیروکار جو ہیں، اس کے ماننے والے جو ہیں، عقیدت مند جو، ان کا بھی اپنے قائد پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قائد کی صلاحیتیں، یعنی جو قائد بنا کر بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت کے بارے میں تفصیلات بھی بیان کی کہ یہ شخصیتیں جس سے تمہارے درمیان جو ہم نے، اب بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم نے تو سارے، اگر خدا کو مانا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے مانا ہے، ہم نے اگر قرآن کو مانا، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کون لے کے، نہ ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا کہ وہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے، جنت کہاں ہے، کیسی بنی ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے بنائی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کا مالک و مختار ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو عطا ہوئی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ کوثر جو ہے وہ کس کے لیے بنی تھی، اور کوثر کا جو ہے وہ اور مقام محمود پر کون فائز ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ کہاں سے چلی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی نا کہ ہم آج کل اس ایک طبقہ جو ہے اس وہم میں پڑا ہوا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرو، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ بات تھی کہ قرآن تو جب سمجھ میں آئے گا جب صاحب قرآن کو دیکھا جائے گا۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر اگلی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ میں نے قرآن حکیم میں پڑھا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو۔ اب میں معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت، میں حدیث کو ایک لمحے کے لیے، مجھے معاف کیجیے گا، ایک سائیڈ میں رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ورکعوا مع الراکعین، کون بتائے گا میں رکوع کیسے کروں؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم کلام کر رہے تھے، جو آپ نے بھی انٹرو میں بیان فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، اور اس کے ذیل میں ہم نے کلام پچھلی نشستوں میں یہ کیا کہ قائد یا قیادت کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور قیادت کے تحت جو ساتھی ہیں ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، آپس کے باہمی اعتماد پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر ہوتے ہوتے بات یہاں چلی، یہاں پہنچی کہ رسول اکرم علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ پر تو وحی کا نزول تھا اور آپ وحی کی نگرانی میں تھے، اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کو رہنمائی عطا فرما رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اب قرآن پاک محفوظ ہے، حدیث رسول علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ ہیں، ہمیں وہیں سے رہنمائی لینی ہوگی، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، تو ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہے، اس نہج کو بھی سمجھنے کے لیے، اس منہج کو بھی سمجھنے کے لیے کہ انقلاب کے لیے دعوت کیسے دینی ہے اور انقلاب برپا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر بات ذرا اس طرف چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تشریح حضور نے عطا فرمائی ہے، وہ بھی حفاظت اس کے تابع ہے، یہ بات میں ہم بات کر لیں گے۔ پھر نقطہ یہ آیا کہ تمام انبیاء اللہ نے بھیجے، انہیں کتاب عطا ہوئی، وحی مطلوبی عطا ہوئی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وحی غیر مطلوبی جو کتاب کے علاوہ وحی نازل ہوتی ہے، تو انبیاء کو کتابیں اور اس کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی، لیکن پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ کیوں؟ آخری کتاب قرآن حکیم، آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے آخری جو وحی عطا کی حضور کو قرآن حکیم کی صورت میں، قرآن پاک کے علاوہ بھی، وہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں کی تعلیمات اس کتاب میں آ گئیں، پچھلے پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات، وہ ایمانیات سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو اور معاشرتی اور امور سے متعلق ہو، وہ سب اس قرآن پاک میں آ گئیں، اور قرآن کریم کو مہیمن قرار دے دیا گیا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، تو پچھلی کتابوں کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نقطہ آخری
حصہ جو ہماری پچھلے پروگرام کا تھا، یہاں تک بات آئی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اصل میں ذہنی خلفشار میں مبتلا ہیں بیچارے، فتنے میں بھی کیا مبتلا ہیں، ذہنی کیفیت ایسی ہے جی کہ وہ بعض لوگ یہ فتنہ برپا کرتے ہیں کہ قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن، قرآن پاک ہمارے لیے کافی، اس کے سوا کسی اور شے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جا بجا اس کے دلائل ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور کو وحی عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے، اور ایسے فتنے ماضی میں بھی اٹھے، علماء حق نے سرکوبی کی ہے اس کی، اور آج بھی اگر یہ فتنہ اٹھاتا ہے تو اس کے جوابات دیے گئے ہیں، دیے جا سکتے ہیں، مزید کلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جو آپ نے نقطہ ابھی اٹھایا اور پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی نقطہ آیا تھا کہ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن پاک میں قیام کا لفظ بھی آتا ہے، رکوع کا لفظ بھی آتا ہے، سجدے کا لفظ بھی آتا ہے، مگر قیام کیسے کروں، کب کروں، رکوع کروں تو رکوع کی کیفیت کیا ہوگی؟ اچھا جی آگے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کروں تو کیا مطلب؟ 50 لوگ ہوں گے تو رکوع کرنے والے شمار ہوں گے، 6 لوگ ہوں گے شمار ہوں گے، کچھ تفصیل تو نہیں بتاتا قرآن پاک۔ پھر کیسے ایک رکوع کروں، رکوع کتنا، رکوع جھکنے کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو کتنا جھکنا، یعنی میں اپنا سر جو ہے وہ گھٹنے کو ٹچ کر دوں، کتنا جھکوں میں؟ ایکسرسائز میں بھی جو لوگ جھکتے ہیں نا، کتنا جھکیں؟ اچھا جی سجدہ جو ہے وہ محض جھکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن سجدے کی وہ کیفیت جو آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن نہیں بیان کرتا کہیں بھی نہیں۔ ہاں الشمس والقمر یسجدان، ہاں یسجدان، سورج و چاند، الشمس والقمر، سورج و چاند دونوں سجدہ کر رہے ہیں، اب ان کی سورج سجدے چاند کیسے سجدہ کرتے کیسے ہوں گے؟ سجدہ کر رہے ہیں؟ ان کا سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اور میرا سجدہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک تو نہیں بتاتا ہمیں۔ تو بات تو یہ رک جاتی ہے کہ شروع میں قرآن پاک کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے ہی صفحے پر قرآن پاک تقاضا کرا کہ ایمان کے فوراً بعد نماز کا قیام ہوگا۔ نماز کے قیام سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ کا ترجمہ ہم نماز کر رہے ہیں، صلاۃ کے قیام سے کیا مراد ہے؟ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ رکوع کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ قیام کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے اندر کیا ہوگا؟ سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ قرآن پاک تو نہیں سجدے بتا۔ میں کیا پڑھنا ہوگا، رکوع میں کیا پڑھنا ہوگا، قیام میں چلیے کیا پڑھنا ہوگا یہ بھی نہیں پتا نا، قرآن سے نہیں پتا تو قیام میں کیا پڑھنا ہے۔ اور دلچسپ بات، اس سے ایک اور بات بھی ہم آگے چلا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی نا، آپ کسی جگہ اذان کے بعد موجود ہوں، نماز دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی طریقہ نماز کا ملے گا۔ ہاں جی ناظرین، مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں فوراً ایک سوال آئے گا، نہیں مجھے ہاتھ اوپر باندھے ہاتھ نیچے باندھے، اس پر بھی آ جائیں گے، تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن نماز اچھا سارے لوگ اگر نماز، وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف فرض کیا ہوا، میں نے ناظرین کسی خدا نخواستہ کوئی ٹارگٹ نہیں، وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، ان سے پوچھے کہ انہوں نے نماز سیکھی کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں وہ قرآن کہتے ہیں وَاتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو پھر باقی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھیں، ہم وہیں جائیں نماز پڑھیں، مصلی پہ نماز پڑھیں جا جزاک کے۔ اللہ خیر۔ اور حج پہ جاتے ہیں اور مصلی پہ نصیب نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں بتائیے نا۔ بہت سارے اس کے جوابات ہیں، جزاک اللہ خیر، ایک جواب بہت اچھا آپ کی طرف سے آ گیا۔ اچھا عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، پوری دنیا میں ہمارا آپ کہیں بھی چلے جائیں، جب اذان کا وقت آ جاتا ہے، نماز قائم ہوتی، نماز باجماعت کی بات ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے اور سب کا ڈسپلن آپ دیکھ لیں، یہ ڈسپلن کہاں سے آیا؟ اور ایک رکعت میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں۔ بعض لوگ جو کہ سنت کے انکار کے فتنے میں مبتلا ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں اس سے جی اختلافات بہت ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے نہ ہو تو یہ اتحاد آ سکتا ہے کبھی؟ پھر کتنی شکلیں ہو جائیں گی نماز کی، کوئی ہو سکتا ہے 5 سجدے کر لے، کوئی ہو سکتا ہے 3 رکوع کر لے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، پہلے سجدہ کرے پھر رکوع کرے پھر قیام میں نیچے سے اوپر کی طرف جائے، کیا کر لیں گے آپ؟ سنت تو اتحاد دیتی ہے، سنت تو یکسوئی عطا کرتی ہے، یگانگت عطا کرتی ہے، اور دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو 5 وقت کی 5 نمازیں ملیں گی، اور طریقہ یہی ہوگا، ترتیب یہی ہوگی۔ ہاں، اور فجر کی 2 رکعت ملیں گی، کوئی 3 نہیں پڑھتا، ظہر کی 4 رکعت ملیں گی، کوئی 3 نہیں پڑھتا، عصر کی 4 رکعت ملیں گی، کوئی 5 نہیں پڑھتا، مغرب کی 3 رکعتیں ملیں گی، کوئی 4 نہیں پڑھتا، عشاء کی 4 رکعتیں ملیں گی، کوئی 2 نہیں پڑھتا، سوائے اس کے کہ مسافر ہوگا تو 2 پڑھے گا، ادروائز بات کر رہا ہوں۔ تو یہ یکسوئی کہاں سے آ رہی؟ پھر ایک قیام ہوگا ہر رکعت میں، پھر ایک رکوع ہوگا ہر رکعت میں، پھر 2 سجدے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اچھا چاہے وہ ہاتھ اوپر باندھنے والا ہو، نیچے باندھنے والا ہو، چھوڑنے والا ہو، ترتیب یہی رہے گی۔ اس پر بھی آ جاتے ہیں، ہاں اس پر ہم بھی بات کرتے ہیں، ترتیب یہی رہے گی، یہ ترتیب وہ بھی نہیں بدل سکتا، جو اوپر ہاتھ باندھتا ہے، جو یہاں باندھتا ہے، جو چھوڑتا ہے، جو رفع یدین کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔
وہ بھی کرے گا یہی جو نماز کا طریقہ ہے. ابھی رفع یدین پر بھی آ جائیں گے. اچھا رفع الیدین کا یدین کہتے ہیں دو ہاتھ کو, رفع بلند کرنا, سب بلند کرتے ہیں. حنفی بھی جب شروع کرتے ہیں نماز ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, ہم اور آپ جس مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں, یہ ہاتھ ہی تو اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد تفصیل چھوڑ دیں, ابھی وہ اگر چاہیں گے تو ہم کر لیں گے. نقطہ کیا تھا, جو لوگ معاذ اللہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کا اعتراض ہی بھونڈا اور غلط ہے. نہیں بڑا یہ ہو جاتا ہے, بڑا وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو, سنت آپ کو مجھے یکسوئی عطا کرتی ہے, یکسوئی کرتی ہے, اتحاد کی زنجیر ہے. اچھا یہ تو 5 وقت کا عمل دن میں 5 مرتبہ ہے نا. کوئی عمل کبھی کبھی ہوتا ہے, مثلا بچے کی ولادت ہے. بھائی بچہ ہر وقت تو پیدا نہیں ہوتا نا. کسی گھرانے میں 2 سال میں آ گیا بچہ, 3 سال میں آ گیا, اور کسی کے 5-6 بچے بھی ہیں تو کوئی 2 سال میں آیا, کوئی 4 سال کے بعد آیا. ہر مرتبہ جب بچے کی ولادت مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے تو سنت کیا بتاتی ہے آپ کو؟ یہ گانگت نظر آئے گی, اذان کہی جاتی ہے کان میں, 7 دن عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چاہے آپ دنیا کے کسی کونے خدرے میں چلے جائیں, یعنی کسی بھی دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں, سنت آپ کو مجھے اتحاد عطا کرتی ہے. آپ اور ہم مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, اگر پتہ ہے کہ سامنے والا مسلم ہے تو دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. جب ملتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا غلط, کچھ لوگوں کا غلط تصور ہو گیا, معاف کیجئے گا, کہ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ اختلافات ہیں. ارے ہم مانتے ہیں لیکن اتفاقی باتیں ہمارے ہاں زیادہ ہیں. اب آ جائیے, یہ جو بات وہ جناب ہاتھ انہوں نے اوپر باندھ لیا, انہوں نے نیچے باندھ لیا, ہمارے مختلف فقہا نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر, پہلی حدیث بنیادی کہ سب اس پر عمل کر رہے ہیں, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اس لفظ پہ غور کیجئے گا, بڑا پیارا نقطہ علماء نے بیان فرمایا, جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو مختلف صحابہ نے مختلف مواقع پر کبھی کبھی مختلف کیفیات میں حضور کو دیکھا ہے, اور انہوں نے وہ روایت آگے نقل کی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ان کی رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور امام مالک امام دار الہجرہ ہیں, مدینہ شریف میں رہے ہیں, کیا ان تک سنت کی تعلیم نہیں پہنچی ہوگی؟ ان کی رائے کے ہاتھ چھوڑ کے. اسی طرح امام شافعی ہیں, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہما ہیں, ان حضرات کا خیال ہے کہ ہاتھ سینے پر. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناف کے نیچے. ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر غور و فکر کیا, اور ان تک جو روایات و ساری تفصیلات پہنچی, دیانت داری کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی یہ افضل ہے, یہ افضل ہے. جملہ کیا بنتا ہے؟ یہ افضل ہے. نماز سب کی ہو جاتی ہے. اچھا کوئی ہاتھ اوپر باندھے, نیچے باندھے, چھوڑ کر کھڑا ہو, فجر کے 2 ہی فرض پڑے گا, 3 نہیں پڑے گا, یہ کامن ہے. وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں, ہر رکعت میں 1 قیام 1 رکوع 2 سجدے کرے گا. ارے بھائی بیسک اسٹرکچر سب کا کامن ہے, اور کامن کس نے قرار دیا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ہاتھ باندھنے, ہاتھ چھوڑنے, رفع یدین کرنے, اوپر ہاتھ باندھنے, نیچے, بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپشنل ہیں. مطلب یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہماری ترجیحات سے ہے, بنیادیات سے نہیں, ترجیحات سے. اور جیسے شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بڑی, حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو. یہ بھی تو ہوا تھا نا, کوئی صاحب افریقہ سے آئے تھے ایمان لینے کے لیے, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اور تھی, ممکن ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ایسے ہی دیکھا ہو, پھر ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہو کہ واپس افریقہ جا کے تبلیغ کرو, پھر حضور سے ملاقات نہ ہوئی ہو. وہ تو کہ میں نے ایسے ہی دیکھا تھا بھائی. کسی نے حضور کا کبھی اوپر ہاتھ باندھتے دیکھے. یہ ساری چیزیں برقیں, اگر کوئی اوپر ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, تو کبھی بھی اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک سنت ہوگی, اور سنت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لالے ڈال رہے ہیں, پڑ جائیں گے. اور میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اتحاد امت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ حضرات جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, کبھی کبھی رفع یدین بھی کر لیا کریں, کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیا کریں. ایک مرتبہ یہ تصور یہ کر کے سنت ہوگی یہ رسول اللہ کی, کر لیں اتحاد ہے اس سے. جی دوبارہ آتے اس نقطے پر. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایک امام ہو, مثلا کہیں پاکستان میں, کہیں سعودیہ میں, کہیں انڈونیشیا میں, کسی اور جگہ پر, اور وہ ایک امام اپنی مسلک کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے. میرا مسلک مختلف ہے, آپ کا مسلک, یہ مسلک ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, فقہ مالکی, فقہ حنبلی ہے, یہ فقہ کہہ لیں, مسلک کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں. تو اگر 3-4 قسم کے مکاتب فکر کے لوگ ایک ہی جماعت میں ہوں, اللہ رب العالمین کی قسم کسی کی نماز میں مسئلہ پیش نہیں آئے گا. سب کے ہاں قیام ایک ہوگا, رکوع ایک ہوگا, سجدے 2 ہوں گے,
پہلے قیام ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک مکتب فکر والا رکوع میں چلا گیا تو اگلا کہہ رہے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. بیوٹی کیا آ رہی ہے, کامن سب کے ہاں ایک ہے, اور سبحان اللہ بیسک اسٹرکچر کامن ہے اور فنیشنگ ٹچز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پر ایک باپ کے 4 بیٹے, باپ انسان ہے, بیٹے بھی انسان ہے, باپ مسلمان ہے, بیٹے بھی مسلمان ہے الحمدللہ. اچھا جی, سب کا اسٹرکچر بھی سیم ہے, باپ کی بھی 2 ٹانگیں, بچوں کی بھی 2 ٹانگیں, ہاتھ پیر یہ وہ, لیکن ایک باپ کے 4 بیٹوں کے چہروں کے اندر آپ کو فرق مل جائے گا, آپ کو لہجے میں فرق مل جائے گا, کچھ اور بھی فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بیسک سب کا کامن ہے, فنیشنگ ٹچز ڈفرینٹ ہیں, وہ ایک باپ کے 4 بیٹوں میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی یہ نماز کا اسٹرکچر دیکھیں, یہ کامن ہے, فنیشنگ ٹچز میں آپ کو تھوڑا سا اگر ڈفرنس مل رہا ہے تو ہم زندگی بھر برداشت کرتے تو کیا مسئلہ آ گیا اس میں, اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے. میں عرض کروں, بہت پیاری بات کسی صاحب علم میں لکھی, اور فقہ حنفی کے صاحب علم ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ دوسرے سے یہ اختلاف کر رہے ہو کہ تم میری فقہ کے مطابق عمل نہیں کر رہے اور وہ فقہ شافعی پر عمل کر رہا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی؟ ایگزیکٹلی, آپ فقہ شافعی پر عمل کر رہے ہو آپ ان پہ کتنا بڑا الزام, اور وہ فقہ مالکی پر عمل کر رہا ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ امام مالک نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ چاہیے ہم تصور کر سکتے ہیں بھائی, یہ بات نہیں ہے. ان تمام فقہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام اپنی جگہ درست ہیں اپنے دلائل کے اوپر. فرق آتا ہے, کوئی کہے گا یہ افضل ہے, ترجیحات کا فرق, ترجیح بالکل, کوئی کہے گا یہ افضل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ بھائی کبھی اس پر بھی, یہ بھی ہمارے فقہ حنفی کے بعض حضرات نے کہا کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس مطابق پر عمل کرو. کیوں؟ ادا کہاں نسبت ہو رہی ہے اس کی سنت کی طرف, تو تم نبی پاک علیہ السلام کی فلاں سنت پر عمل سے رہ نہ جاؤ, محروم نہ رہ جاؤ, عمل کر لو. پھر اگلی بات, کیونکہ بعد ڈاکٹر صاحب آپ بھی اچھی طرح میں جانتے ہیں, ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ہمیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں, کم و بیش 18 برس تقریباً ہو گئے, 18 برس ہو گئے جی. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ کسی ایک پروگرام کے بارے میں ہمارا کوئی ناظرین میں سے کوئی ساتھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے لڑانے کی بات کی ہے, یہ آپ نے ہمیں امت کو توڑنے کی بات کی, ہمیں آتا ہی نہیں کام. مسئلہ یہ کہ لڑانے کی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ جوڑنے والی بات ہے. اچھا, اس میں ایک عجیب پہلو ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. جی, میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ بیان کریں. نہیں, آپ ارشاد فرمائیں. آپ بیان کریں گے تو وزن زیادہ ہوگا اس میں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ فقہی اختلافات پر ایک بڑے کمال کی بات کہی ہے. وہ جس دن سے میں نے پڑھی وہ سینے میں کھپ گئی ہے, جا کر بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے. اور امت کا درد رکھنے والے تمام بزرگوں نے, اسلاف نے, جوڑنے والے لوگوں نے یہی بات کیا, بس نماز کی ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہیں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے اسکالر تھے, فرانس میں رہتے تھے, بڑا ان کا کام ہے, اور بھاولپور یونیورسٹی میں آ کے خطبات دیتے تھے. وہ خطبات بھاولپور کے نام سے مشہور ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو کتاب ضرور پڑھیے گا. بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے وہ, ان کا یہ فرمانا ہے. فرانس میں رہے, 90 پلس کی ان کی عمر ہوئی, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا, کئی زبانوں کو جاننے والے تھے, اور بہت اللہ نے ان سے کام لیا الحمدللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم امت کے اسلاف اور بزرگان دین جو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, ان سب کا وہی انسٹانس ہے جو آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے تعلق سے, اور آپ کی محبت کے آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں عرض کر دوں. وہ کہتے ہیں یہ تمام اسلاف و بزرگ کہ بھائی ان تمام اداؤں کی نسبت کدھر جا رہی ہے؟ حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی ایک ایک ادا محفوظ رہے قیامت تک, اور نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے کتابوں میں, جاری رہے عمل میں. تو ایک فقہ حنفی والے حضرات ہوں گے جو ہمیشہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے, چونکہ حضور کو ایسے ہی دیکھا ہوگا. جی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری فقہ حنفی کے اکثر معاملات سیدنا عبداللہ بن مسعود پر جا کر منتج ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو ایسے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ فقہ شافعی کی رائے کے مطابق عمل کریں گے, ہاتھ سینے پر باندھیں گے, حضرات ہی کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی حضور کی سنت قیامت تک جاری رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کا خیال ہے امام مالک کی رائے والی بات کہ بھئی یہ افضل ہے کہ کبھی کوئی کیفیت ہوگی کہ حضور نے ایسا کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا. امام مالک امام دار الہجرہ ہیں,
دارالہجرہ مدینہ شریف کو کہا جاتا ہے، وہاں رہے. کیا وہ خیال ہے آپ کا جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے وہاں حضور کی سنت جاری نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اور کیا وہ نہیں پہنچی ہوگی ان تک؟ بہرحال تو یہ بھی حضور کی ادا ہے مبارک. تو بھائی ہر ادا قیامت تک محفوظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے. تو پورا ایک مسئلہ کس بات پر کھڑا ہے کہ کوئی ایک ادا پر عمل کر رہا ہے، کوئی ایک ادا پر عمل کر رہا ہے، کوئی ایک ادا پر عمل کر رہا ہے. اور دل کی بات اس کا تو شاید کبھی اس پر توجہ میری نہ ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ معاملہ بھی کیا کہ ایک مسلک کی رائے یہی بن گئی تو یہ بھی سنت رسول کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مکتب فکر کی رائے کو یہ ہونے دیا تو یہ سنت رسول کی اس ادا کی قیامت تک جاری رہنے کا اہتمام ہو گیا. گویا حضور کی ہر ادا پر قیامت تک عمل ہر ادا رسول اللہ کی ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے قرآن محفوظ ہوا ہے. رسول اللہ کی سنت بھی ایسے ہی محفوظ رہے گی. اور کیا رسول اللہ کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں قیام فرمایا، آج وہ جگہ جو ہے مسجد ہے. یہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہیں تو اب یہ جگہ پاک ہو گئی، قیامت تک کے لیے یہاں مسجد بنا دو. رسول اللہ جہاں جہاں سے گزرے وہاں مسجد بن گئی. لوگ ان قدموں کے نشانوں پر سجدے کرتے ہیں، جا کر قدموں کے نشانوں کو نہیں، اللہ کے حضور ان قدموں کے نشانوں پہ کھڑے ہو کر سجدے کرتے ہیں اللہ کو. اور رسول اللہ کی جو کیفیت بھی رسول اللہ پر طاری ہوئی وہ سنت بن گئی ہے اور وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی. اگر اس طرح خدا کی قسم میں اس کروں ہم چلیں نا. اچھا ایک اور بات بھی ہے، ایسا نہیں سے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے، ختم نہیں ہو جائیں گے. ان میں جو وہ ایک شدت کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. فرقہ واریت نہ ہو، فرقہ واریت ختم ہو جائے تفرقے بازی نہ ہو، امت کو توڑنے کی بات نہ ہو، کفر کے فتوے لگانے کی بات نہ ہو. ان باتوں سے احتیاط ہوگی. اختلاف تو رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے ساتھ اختلاف رکھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگرد ان سے بعض معاملات میں امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، کوئی مسئلہ نہیں. علمی میدان میں علمی بنیاد پر اختلاف ہونا کوئی امت کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اختلاف کو ہوا دے کر تفرقے بازی کرنا، فرقہ واریت کی دعوت دینا، توڑنے کی باتیں کرنا، امت کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی باتیں کرنا، کفریہ فتوے لگانے کی بات کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس کی گنجائش نہیں بنتی. اختلاف تو رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، علمی بنیاد پر رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بات چلی تھی نماز، اور ہمارے اکثر ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ کے جانا. اور ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، میرا 18 سال کا تجربہ کیو ٹی وی کے ساتھ ہے، اور آپ نے بھی اگر آپ وابستہ رہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ کیو ٹی وی اس معاملے میں سب سے زیادہ اہم ہے. اس نے کبھی ایسے اختلافات کے معاملات کو اچھالا نہیں اور ہمیشہ اتحاد امت کی بات کی. یہ کیو ٹی وی میں کیوں کیا ہے؟ قرآن ہے نا. تو قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو ہماری تو گزارش یہی ہے، ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں. علمی اختلاف رہے گا. وہ ایک اور بات، علمی اختلاف رہ بھی سکتا ہے. وہ سیرت کا پروگرام بیان کرتے جب گفتگو جاری تھی تو وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے قریظہ کے علاقے میں، قریظہ کے علاقے میں جا کر پڑھنا ہے. وہ میرا خیال ہے دوہرا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اختلاف کی اصل گنجائش کتنی ہے. جی یہ جتنی میں نے جوڑنے کی بات کرنے کی کوشش کی، اور ہم تو طالب علم ہے، سچی سی بات ہے، ہمارے اسلاف و بزرگوں نے اہل علم جتنی کوشش کی ہے وہ ان سب کے سامنے یہ حدیث مبارکہ ہے. کیا غزوہ احزاب 5 ہجری پیش آ گیا، اس کے بعد یہود کا قبیلہ بنو قریظہ، ان کی شرارتیں تھیں، ان کے خلاف اقدام کا حضور نے فیصلہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کیا کیفیت تھی. غزوہ احزاب کا معاملہ مکمل ہوا، حضور غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، غسل کا معاملہ آ رہا ہے، سامنے پیش نظر ہے. جبرائیل آ گئے. جبرائیل عرض کرتے ہیں علیہ السلام یا رسول اللہ، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں. یہ احزاب کا معاملہ چک گیا، ابھی قریظہ کا معاملہ چکانا ہے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار. کیا الفاظ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارا تصور ہی ختم ہو گیا. ہم میدان میں اتریں گے کیا ہوگا، ہمارا تو کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے بھائی. بے شک اگر یقین ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ایمان اور تیقن کا معاملہ ہے، تو اللہ فرشتے بھی بھیجتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر. اور آج بھی اترتے ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ، ایسا نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. آج بھی اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی فوج ظفر موج آتی ہوگی، چونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. جی، اور جب 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے تو یقین بڑھنا چاہیے کہ اللہ
پر ایمان رکھنے والوں کے توکل کی اللہ لاج رکھتا ہے اور اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، آج بھی بھیجتا ہے۔ بہرحال تو یا رسول اللہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھی قریظہ جا کر عصر کی نماز ادا کرنا۔ صحابہ کرام چل پڑے، وقت کی کچھ قلت کا معاملہ تھا، تو اب ایک معاملہ پیش آ گیا کہ عصر کی نماز کا وقت جانے لگا، غروب کا وقت آنے لگا، اختلاف ہو گیا۔ بھائی آج ایک وقفہ لے لیں بجا ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں چونکہ یہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ اختلاف امت کا معاملہ جو ہے اس پر گفتگو ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اختلاف امت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم قرآن کی وہ واقعہ ہے سنت کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کرام کو، تو اس کو اگر جواز بنایا جائے، مرکز اسے بنایا جائے، جواز اسے بنایا جائے، تو پھر ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی۔ وہ شجاع صاحب بیان فرما رہے تھے۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ تو فرشتے جبریل علیہ السلام آئے ہیں علیہ السلام اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، تو حضور نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، حکم دیا بلکہ کہ جاؤ اور عصر کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چل پڑے ہیں، لیکن راستے میں وہ غروب کا وقت قریب آنے لگا۔ اب خدشہ یہ تھا، بلکہ خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو اب دو آراء ہو گئیں، اختلاف ہو گیا۔ ایک صحابہ کرام میں سے ایک رائے یہ ہوئی کہ بھائی اللہ کے رسول نے آج حکم کیا دیا ہے، پہنچو وہاں جا کے عصر ادا کرو، اور قرآن پاک کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ رسول علیہ السلام جو حکم دیں اس کو مانو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو حکم کیا ہے؟ عصر کی نماز میں جا کے پڑھو۔ آیت قرآنی بھی ان صحابہ کرام کے سامنے ہوگی اور حضور کا حکم بھی، کہا بھائی وہیں جا کے ادا کریں گے، قضا کی اور وہاں ادا کی، قضا کی مگر وہاں ادا کی۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا نہیں بھائی، حضور کا مقصود یہ تھا کہ تم جلدی پہنچو، ورنہ قرآن پاک تو کہتا ہے نا، قرآن پاک میں آیت ہے سورہ نساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ایمان والوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے۔ تو بھائی حضور کا منشا یہ تھا کہ تم جلدی پہنچو اور عصر وہاں ادا کرو۔ اب اگر وقت نکل رہا ہے تو قرآن پاک کی آیت بھی تو ہے کہ نماز مقرر اوقات میں فرض ہے، انہوں نے یہاں ادا کی، معاملہ ہو گیا۔ اب حضور کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ ایک نے دلیل کیا لی مقرر اوقات میں فرض کرو، اور حضور کا حکم، بھائی حکم یہ تھا کہ جلد پہنچو، اب وقت نکل تو نماز پڑھو۔ دونوں کے پاس سند قرآن کی ہے، دونوں کے پاس ایک ایک دلیل قرآن سے ہے اور سند صاحب قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرما رہے کہ بھائی دونوں ٹھیک ہیں، حالانکہ بظاہر بالکل مختلف معاملہ ہے۔ وہ ادا کر رہے ہیں، پہنچے نہیں، وہ پہنچے پھر قضا کر رہے ہیں اس کو، دونوں کا عمل بظاہر بالکل مختلف ہے، لیکن حضور کی سند حاصل ہے اور ایک ایک دلیل قرآن پاک کی۔ معلوم ہوا کہ دلائل کے اخذ کرنے کے نتیجے میں جو آراء قائم ہوتی ہیں ان میں اختلاف کا امکان ہو سکتا ہے۔ ہاں کبھی اختلافات ہوں گے تو علماء اس کو رفع کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ علمی میدان ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ دلائل کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مختلف دو باتیں بالکل صحیح بھی اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، یا ان دونوں باتوں پر عمل کی گنجائش کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور سند کون دے رہے ہیں؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں نصیب فرمائے ان کے سامنے ہم پیش ہوں اور ہم کہیں کہ حضور ہم ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے اور یہ ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، حضور مسکرا کے کہیں کہ دونوں صحیح تھے، ہاں تو کیا ہوگا؟ جی کچھ نہیں ہوگا، یعنی حضور کے ہاں سب کا معاملہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دلیل اسی لیے تو بیان کی جاتی، نہیں یہی نا کہ کیا ہوگا، حضور کہیں یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، یوں بھی صحیح تھا، یوں بھی صحیح تھا، چونکہ مجھے ایسے دیکھا تھا صحابہ کرام۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مخلصوں کی جماعت ہے جو رسول اللہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط بات بیان نہیں کر سکتی، غیر مستند بات ان کی زبان سے تصور نہیں ہے بیان ہونے کا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ صحیح کہتے ہوں گے۔ بالکل، اور آپ کی اجازت سے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا دی کہ جب یہ نکات زیر گفتگو آتے تو ایک اور پہلو بھی نماز ہی کے بارے میں چاہتا ہوں کلیئر رہے۔ ہمیں یہ فکر تو ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہو گیا، اس کا نیچے ہو گیا، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ہاں جو آ گیا نہ باندھ نماز کے پڑھتا کو، نہ چھوڑ کے پڑھتا، ہاں جزاک اللہ خیر، جو آ گیا نماز کو، ہم میں سے کچھ لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، اور اپنا بیٹا
اپنا بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے جگری یار، اپنے بڑے چھوٹے بے نمازی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر ہم کہہ سکتے ہیں بات بھاری محسوس ہوگی. ان جزوی باتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سوال نماز کے بارے صرف میں نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں پوچھیں گے کہاں ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی. ایسے ہی. اور تمام علماء متفق ہیں فقہا کہ یہ مستحبات کے معاملات ہیں، افضل یا غیر افضل، ترجیح پریفرنس دینا یا ترجیح مرجو کہ بھئی اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینے، یہ اتنا مسئلہ ہے. اللہ کی قسم انشاءاللہ تعالی، بلکہ بعض اہل علم نے جوڑنے کے انداز میں کہا نہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کرے گا، نہ امام شافعی کو، کہ جن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل فرما کر صلاحیت عطا فرمائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ انہوں نے دینی معاملات پر غور و فکر کر کے ہمارے سامنے بات پہ. اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا. تم اپنی فکر کرو، تم احکامات پر عمل کر کے آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لے کر آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آ گیا جو نماز کو اتنے سارے فتنوں کا دور ہے، اور کیا کچھ لوگوں کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتے. ایک بندہ، اللہ کی ایک بندی نماز کو کھڑا ہو گیا، کھڑی ہو گئی ہے، بابا معاف کر دو اس کو. ہاں، جو ادا نہیں کر رہا اس کی زیادہ فکر کر لو کہ بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے. قرآن پاک میں سورہ مدثر آیت 42، 43، 44 جنت والے جہنم والوں سے کوسچن کریں گے، مکالمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، جنت والے پوچھے کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. بے نمازی کا ٹھکانہ تو جہنم کی طرف ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز ہی تو کفر کی طرف جا رہا ہے. یہ اہم تر معاملہ ہے. بنیادی مسئلہ نماز ہے. جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے، میں بھی اس میں شامل ہوں. کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں تو پھر ہم سو جاتے ہیں پڑھ کے. فجر کے وقت عشاء ہمیں بھاری ہو جاتی ہے پڑھنا. اسی وقت اگر کسی تقریب میں جانا ہو تو پھر ہم بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اٹھتے ہیں، گاڑیاں نکالتے ہیں، نکل جاتے ہیں. نماز بھاری پڑ جاتی تھوڑی سی کہ اب کون اٹھے اور کون نماز پڑھے وغیرہ وغیرہ. جو بنیادی مسئلہ ہے اس اختلاف اس بات پہ ہوگا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی. تم ہاتھ باندھ کے پڑھ لو وہاں جا کے. گھر تو وہ اللہ کا ہے، وہ کسی کا تھوڑی. تم ہاتھ باندھ کے پڑھو. اس نماز نہیں پڑھوں گا، یہ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. یار تم وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، تمہیں کوئی نکال تھوڑی دے گا سب سے باہر. اور اگر فرض کریں، خدا ایسا ہوتا ویسے نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں کسی نے آپ کو پہ تنقید کر بھی دی کہ یار ہماری مسجد میں، اب ہماری تمہاری مسجد نہیں ہوتی، مسجد صرف اللہ کی ہوتی، للہ رب العالمین وہ بنی ہے. تو اگر اس نے کہا جی آپ نے ہمارے مسلک کے خلاف نماز پڑھ لی ہے، کہہ لینے دو بھائی. اگر اس نے کہہ لیا تو تمہارا بگڑا تو کچھ نہیں نا، تمہاری نماز تو ادا ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اب اس سے ایک اور اگلا مرحلہ بھی ہے، لیکن وہ شاید اللہ تعالیٰ وہ تحمل ہمیں عطا فرمائے کہ ان باتوں کو ہم سننے اور کم سے کم کسی درجے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. اگر دوسرے مسلک کی مسجد میں چلے بھی گئے تو بھائی کبھی اس مسلک کی رائے پر عمل کر لو، اس مسلک کے تحت نماز پڑھ لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ؟ بالکل پڑھ لینا. کوئی برائی کا کام تو نہیں ہو رہا نا. وہ اس مسلک میں بھی کوئی برائی کا کام تو نہیں ہو رہا، خدا نخواستہ ہے بالکل خلاف شریعت تو کچھ نہیں ہو رہا نا. شرک تو نہیں ہو رہا، خلاف شریعت تو نہیں ہو رہا. اور پھر دل جوئی کی بات ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ایسے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے امت کے اسلاف کے طرز عمل میں یہ انداز بھی ہمیں ملتا ہے کہ فقہ حنفی کے ایک امام ہے، عالم ہے، وہ فقہ شافعی کی ایک مسجد میں یعنی امام کے ہاں جاتے ہیں تو امام شافعی کے طریقے پر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں. اور جو فقہ شافعی کی مسجد تھی اس کے امام صاحب نے ان کو نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا تھا، تو انہوں نے فقہ شافعی کے مطابق عمل کیا اور اپنے مؤذن سے کہا کہ بھائی جیسے حرمین میں لوگوں نے سنا ہوگا کہ اقامت ایک ایک مرتبہ کہی جاتی ہے، اس دن امام شافعی کے مسلک کے برعکس امام صاحب اپنے مؤذن کو کہا تم دو دو مرتبہ کہنا، یہ فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق ہے. ایک دوسرے کی دل جوئی کر رہا ہے، کون سا مسئلہ ہو گیا اس میں؟ تو یہ کرنا چاہیے امت کو جوڑ. دیکھیے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس سے کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوگا. ہم کوشش کریں، کوئی مانے یا نہ مانے، کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہمارا نام اس فہرست میں ضرور ہوگا جو امت کو جوڑنے کے لیے خلوص دل سے کوشش کرنے والے تھے. جی، اور جوڑنے والے انشاءاللہ تعالی، یعنی جوڑنے کی کوشش کرنے والے وہ انشاءاللہ مقبول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ذرا سن لیجئے گا. معراج کی شب ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رموز اور اسرار بھی دکھا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کرائے گئے، اہل جہنم کے بھی، اہل جنت کے بھی۔ اہل جہنم کے حوالے سے جو مشاہدات کرائے گئے ان میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں ہیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے کہ جبریل یہ کیا ماجرا؟ کہا یہ آپ کی امت کے واعظین ہوں گے، آپ کی امت کے واعظین، خطباء، اسپیکرز، اسکالرز، نہ جانے کیا کیا، یہ آپ کی امت کے واعظین ہوں گے کہ جو امت کے درمیان میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے امت ٹوٹتی تھی، توڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ آج ان کی لمبی لمبی زبانیں اور قینچیوں سے کاٹی جائیں گی۔ یہ تو حدیث مبارک ہے ابن ماجہ میں۔ یاد رہے قرآن کریم ایک جگہ بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، جب کھال ایک مرتبہ جلے گی، بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکھیں۔ تو زبان پھر ایک دفعہ نہیں کٹے گی، وہ بار بار دی جائے گی، بار بار کاٹی جائے گی۔ کن کی زبانیں کاٹی جائیں گی؟ بڑی بڑی قینچیوں سے بڑی بڑی زبانیں ہوں گی جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ قرآن کے حوالے سے، صاحب قرآن کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت سیریس معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ ہم آج جس عہد سے گزر رہے ہیں نا، یہاں ہمارا عہد، اور خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ چونکہ کوئی قید اور پابند اور کوئی سینسر اور کوئی وہ تو ہے نہیں، اور ہر آدمی کو آزادی اظہار کی کھلی چھٹی ہو گئی ہے۔ کرنے دیجیے، سب کو اپنا اپنا اظہار کرنے دیجیے، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ یہ کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، طریقہ اور کہنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، بات شاید ایک ہی ہو لیکن کہنے کا طریقہ مختلف ہو۔ تو ان سارے حالات میں انتہائی بہتر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ امت جو ہے وہ بکھرے نہیں، جڑ جائے، جڑی رہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کر کے اس امت کو جوڑا ہے، بہت محنت کر کے جوڑا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی، مجھے بھی اللہ معاف کرے اگر میری زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل، اگر ایک لمحہ بھی ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جس سے امت کو نقصان پہنچنے والا ہے، تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری بخشش کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے جی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جو امت کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ علمی اختلاف رکھنا ایک شے ہے، تفرقے پر آنا، توڑنے کی باتیں کرنا، یہ بہت بڑا، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، امت کا بھی نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا دین جو تعلیم ہمیں عطا کرتا ہے وہ جوڑنے کی بات ہے۔ یعنی کہا کسی نے بڑی پیاری بات کہ ہماری زیادہ محنتیں لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کی طرف لگ گئی ہیں، کچھ لوگوں کی کفر کے فتوے نہ جانے کیا۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو مسلمان بنانے کو آئے تھے، آج کچھ لوگوں نے کافر بنانے کی فیکٹریاں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے جو شر کا پہلو ہے اور شیطان کا ایجنڈا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ ایجنڈا ہے۔ اچھا، وہ ناظرین معاف کیجئے گا، یہ معاملات جو ہے نا کہ فلاں صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے بڑے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شیطان، وہ اسکالر کا شیطان بھی اسکالر ہی ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ سورہ المائدہ میں جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کے آخری احکامات آئے، ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو۔ تو یہ نفرتیں، یہ توڑنے کی باتیں، یہ بغض پیدا کرنا، مسلمانوں میں انتشار، شیطانی ایجنڈا ہے نا۔ اور رحمان چاہتا ہے کہ جوڑو اور جڑو اور جوڑو۔ اللہ توفیق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اللہ ان پہلو سے بھی ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔